السلام علیکم. مالا بائی نمر احمد پارٹ 1 مکہ ایپیسوڈ 32. میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا، تم خود آئی ہو کیونکہ تم مجھ سے خوف زدہ ہو. حالانکہ تمہیں اس شخص سے خوف زدہ ہونا چاہیے جس سے تم شادی کرنے جا رہی ہو. وہ ایک نارسسٹ، فریب کار اور جھوٹا انسان ہے. وہ تمہیں ہرٹ کرے گا کشمالا، اور وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا. وہ آہستہ سا بول رہا تھا اور وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی. لیکن میں تمہیں اس سے شادی سے منع نہیں کروں گا. یہ تمہاری غلطی ہے نا، تو میں تمہیں تمہارے حصے کی غلطی کرنے دوں گا، کیونکہ یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں کسی کے فیصلے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں. تم جس سے بھی شادی کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں تمہیں سمجھاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ ابھی تم کچھ نہیں سمجھو گی. تمہارے اوپر ضیاء سلطان کا اسپیل چڑھا ہوا ہے. وہ تلخی سے مسکرایا. محبت جادو نہیں ہوتی. اس کا چہرہ سرخ ہوا. قرض کہہ لو، اور یہ قرض تمہیں کچھ سننے نہیں دے گی، اس لیے میں تمہیں نہیں روکوں گا. لیکن اس نے مٹھی بند کی اور انگوٹھا نکال کے اوپر کیا. پہلی بار سبرینا زیاد کی منگیتر نہیں تھی. زیاد نے تم سے جھوٹ بولا ہے. وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، سارا خاندان جانتا ہے وہ اس کی منگیتر تھی. دوسری بات، اس نے زور دے کر کہا جیسے اس کی بات سنی نہ ہو، اور ایک انگلی مزید بند مٹھی سے نکالی. میں تمہاری زندگی میں اپنی بہن کے لیے آیا تھا. غلط کیا، بہت غلط کیا، اور یہی میری سزا ہے. لیکن میں اپنی بہن کے لیے ہی آیا تھا، اور گو کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بلکہ ماں بینا کچھ جانتی ہے جو میری مدد کرے گا. اسے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا، لیکن وہ کچھ جانتی ہے، اور یہ الگ ہے. وہ میری مدد شاید کر سکے، شاید نہ کر سکے. لیکن اس کی آواز مدھم ہوئی، ایک سرگوشی کے جیسی. ایک بات جانتا ہوں پہلے دن سے، جب میں نے تمہاری نوکری کی تھی، اور میں نے آج تک کسی انسان کی نوکری نہیں کی کشمالا، صرف تمہاری کی. میں نے کسی کی گاڑی کے دروازے نہیں کھولے سوائے اپنے باپ کے، لیکن تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا. مائٹی ماہر فرید، وہ بڑبڑائی، کیونکہ میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ تم میری بہن کو ڈھونڈ سکتی ہو، صرف تم. میں کبھی انسانوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا، اس کو وائب کہو یا وجدان. میں تب بھی جانتا تھا اور اب بھی. تم میری بہن کو بچا سکتی ہو. وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی، آنکھیں حیرت سے چھوٹی ہوئی. اسے اس بات کی توقع نہیں تھی. تم حلال کو نہیں جانتی، لیکن پھر بھی تم اس کو ڈھونڈ سکتی ہو، صرف تم. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. پہلی دفعہ اسے لگا ماہی کی پوری آنکھوں میں کچھ گلابی سا ابھرا تھا، گلابی نمی. وہ پلک نہیں چپکا سکی. ویٹر نے کپ کافی لا کے سامنے رکھی. دونوں کو علم نہ ہو سکا. حلال اس اکتوبر 11 سال کی ہوئی ہوگی. وہ بہت بہت پیاری ہے، بہت سمارٹ. وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. ہاں، وہ نمی تھی. اس کی آواز میں بھی وہی نمی تھی، گیلا سا کچھ. تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، جانتا ہوں، کرتی رہو، ساری عمر کرتی رہو، لیکن تم حلال کو نہیں جانتی. وہ بہت پیاری ہے. وہ میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی خوشی ہے، اور وہ مجھ سے کھو گئی ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا تھا. میں نے خوف کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے. تم نہیں جانتی کشمالا مبین کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے جب انسان کو وہ آوازیں سنائی دیں جو ہوتی نہیں ہیں، وہ چہرے دکھائی دیں جو وجود نہیں رکھتے. مالا لمحے بھر کے لیے پلک چپکنا بھول گئی. وہ میری وجہ سے کھوئی تھی، لیکن وہ مری نہیں ہے. وہ زندہ ہے، اور وہ کہیں چھپی ہوئی ہے. وہ اکیلی ہے. میں یہاں محسوس کر سکتا ہوں. اس نے سینے پہ انگلی رکھی. پانی ابھی تک اس کی آنکھوں میں تھا. وہ پلک تک نہیں چپکا پا رہی تھی. اس کو مدد چاہیے، میری مدد، تمہاری مدد. وہ اکیلی ہے، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہے. وہ بہت بہادر ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ حلال اور میں ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیں گے. لیکن اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی. لیکن میں تم سے صرف ایک بات چاہتا ہوں. اس کے لہجے میں منت تھی. وہ واقعی پلک تک نہیں چپک پا رہی تھی. صرف ایک بار، تمہیں جب بھی موقع ملے، جب بھی. اس نے زور دیا، پھر سے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی. تو تم حلال کی مدد ضرور کرو گی. حلال وہ فاختہ ہے جس میں میری جان ہے، اور تم اس کو جادوگر کی قید سے ضرور نکالو گی. میرے کیے کی سزا تم حلال کو نہیں دو گی. کیا تم میرے لیے صرف اتنا کر سکتی ہو؟ وہ خاموش ہوا، پھر گہرے سانس لیتا دائیں طرف دیکھنے لگا، آنکھیں چپکائے جیسے نمی کو گرنے سے پہلے واپس اندر کھینچنا چاہتا ہو. میں نے تمہارے کیے کی سزا تمہیں نہیں دی، تو اس کو کیا دوں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا.
वो अभी तक उसको देख रही थी। उसने कैब की आंखों को ऐसे कभी नहीं देखा था। अगर तुम मुझे हलाल से मिला सको तो मैं बदले में तुम्हारे लिए वो करूंगा जो तुम चाहती हो। माला के अब्रू चंबे से भींचे, कोई सों सा टूटा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ना ना कश्माला बीबी ना। उसने एकदम हाथ उठा के उसे रोका। हम इंसान हैं, हम सबको एक दूसरे से कोई काम पड़ सकता है, कभी ना कभी जिंदगी में तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा, और मैं वादा करता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। कोई भी ऐसा काम जो मुमकिन या नामुमकिन हो, पैसे से हो या हाथों की कोशिश से, मैं उसे करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी हो। मुझे कभी तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो धीरे से कहती हुई उठी, बैग उठा के कोने पे रख लिया, एक आखिरी नजर उस पे डाली। मैं ज़ियाद के साथ खुश हूँ और सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सुकून से मेरी नई जिंदगी शुरू करने दो। माही ने सर को इस बात से खम दिया। मुलाकात खत्म हो चुकी थी। वो पलटी, तभी वो पीछे से बोला, सबरीना ज़ियाद की मंगेतर नहीं थी, चाहो तो सबरीना की फैमिली से पूछ लो। उसने कब से पुकारा और किताब उठा ली। माला के कदम लम्हे भर के लिए जंजीर हुए, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई। उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना था। वो नमक का मुजस्समा बनने का खतरा नहीं मोल ले सकती थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले और वो अंदर दाखिल हुई थी कि कोई इसके साथ सवार हुआ। उसने माल के फ्लोर का बटन दबाया और गर्दन मोड़ी। बीरबल फ्रीज साथ खड़ा था। उसे देख के मुस्कुराया, हेलो। उसने सर को इस बात में खम दिया और सीने पे बाजू लपेटे सामने देखने लगी। दाती दरवाजों में दोनों का अक्स दिखाई दे रहा था। माही ने आपको यहाँ नहीं बुलाया था, मैंने बुलाया था। मैं चाहता था कि आप लोग मिलके बात कर लें। जानती हूँ। उसने कनखियों से उसका अक्स देखा। उसने उस नौजवान को कहीं देख रखा था। पिछली दफा भी यही लगा था। शायद गुजरे बरसों में कहीं देखा हो, उसे याद ना था। आपको शादी की मुबारक हो, और हमारी परवाह मत करें, हम दोनों बस अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। उसने कुछ नहीं कहा। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। चंद लम्हे खामोशी से कटे। क्या वो बीमार है? बीरबल चौंका। वो सामने देख रही थी। बीमार? वो तकलीफ में लग रहा था। उसके चेहरे पे जख्म का निशान भी था। कुछ हुआ है क्या? उसकी आवाज धीमी थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था आपकी अम्मी की डेथ के दिनों में। वो पाकिस्तान आना चाहता था लेकिन आ नहीं सका। उसकी टांग बहुत बुरी तरह टूट गई है। अब भी वो हलाल की वजह से यहाँ आया है। किसी से मिलना था हमें। माला ने बस सर हिला दिया, कहा कुछ नहीं। लिफ्ट के दरवाजे खुले, लेकिन वो तकलीफ में नहीं है। वो बाहर निकल रही थी जब बीरबल पीछे से बोला। उसने नासमझी से उसे देखा, क्योंकि तकलीफ में होने के लिए इंसान के सीने में दिल का होना जरूरी है, और माहिर बे एक रोबोट है, दिल वगैरह नहीं है उसका। बीरबल ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए और वो एकदम हंस दी, फिर कुछ कहे बिना आगे बढ़ गई। वो उसे दूर जाते देखता रहा। अगले चंद घंटे के लिए उसे गायब हो जाना चाहिए था। फिलहाल वो माहिर का सामना करने की ताब नहीं रखता था। वो घर आई तो खामोश सी थी। तबीयत पे अजीब सा बोझलपन था। वो एक नार्सिसिस्ट, फरेबकार और झूठा शख्स, वो आपको हर्ट करेगा और वो आपको बहुत हर्ट करेगा। वो एक नफ्सियाती मरीज था जो सबरीना के पीछे पड़ा था। मोहब्बत में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई बाउंड्री नहीं होती। हलाल वो फाख्ता है जिसमें मेरी जान है, और तुम्हें उसे उस जादूगर की कैद से जरूर निकालोगी। उसके जहन में बहुत सा शोर था। वो चुपचाप कमरे में आई और अपने खुले हुए बैग्स के साथ बैठ गई। 2 दिन रह गए हैं निकाह में, और अभी तक इतना कुछ रहता है समेटने वाला। माही बहुत से शॉपिंग बैग्स लिए कमरे में दाखिल हुए तो उसे यूं ही बैठे देख के ठटक गई। तुम्हें क्या हुआ? माही, मैं ठीक कर रही हूँ, ज़िया से शादी करके। उसने अजीब उलझन से सवाल किया। यार, ये निकाह का पहले का डिप्रेशन ना सब लड़कियों का होता है। रोना भी आता है और खौफ भी। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। हालांकि बातों को भूल जाओ, वो अमेरिका में रहती हैं, उनको क्या पता। वो बेड के किनारे पे बैठी और समझाने वाले अंदाज में बोली, ज़ियाद में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी जब भी किसी का किसी से रिश्ता हो, आधा खानदान खिलाफ ही होता है। माला ने एक नजर अपने खाली बेड को देखा। माँ होती तो बताती कि क्या करना है। एक होक से दिल से निकली। माँ नगीना आंटी को पसंद करती हो या ना करती हो,
وہ زیاد اور تمہارے رشتے پہ خوش تھیں، یاد ہے نا؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں وہ خوش تھیں، پھر ماں پہ بھروسہ کر کے شادی کر لو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلو پیکنگ کرتے ہیں۔ اس کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا، ساری کلیپ بوجھل پن سب ہوا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہت سلیقے سے تمام اشیاء بیگز اور کارٹنز میں رکھتی نظر آ رہی تھی۔ تبھی وہ ایک خیال کے تحت اٹھی اور الماری سے ایک باکس نکال کے لے آئی۔ ماہی نے حیرت سے اس سرمئی خالی باکس کو دیکھا۔ خالی باکس کیوں رکھ رہی ہو؟ کشمالہ مبینی آنکھیں اٹھا کے اپنی بہن کو دیکھا۔ پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز میں بہت سے قصے دفن تھے۔ ہونا چاہیے، خالی باکس ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ سن روف سے آتی روشنی نے سارے کو منور کر رکھا تھا۔ فاصلے فاصلے پہ رکھی میز کرسیوں پہ بیٹھے مہمان ناشتے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رات جب ڈھیر ساری آوارہ گردی کے بعد بیربل واپس آیا تو خلاف توقع ماہی نے اسے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال نہ کوئی حساب۔ کل اس کی شادی ہے، بیربل اپنی پلیٹ پہ جھکا دھیرے سے بولا۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو؟ ماہی نے چہرہ اٹھا کے اس سے دیکھا۔ کیا کرتے؟ جس لڑکی سے محبت کرتا اس کی شادی روکنے کے لیے جنگ برپا کر دیتا۔ یعنی تمہیں ہر تیسرے مہینے ایک جنگ برپا کرنی پڑتی؟ بیربل نے خفگی سے نظریں اٹھائیں۔ ابھی تک مجھے کسی سے ٹھیک سے محبت نہیں ہوئی، جب ہوگی تو سارے زمانے کو پتہ چل جائے گا۔ جو محبتیں تمہیں ابھی تک ہوئی ہیں ان کا پتہ میرے بینک بیلنس کو لگ چکا ہے۔ ایک برہم نظر اس پہ ڈال کے وہ اپنے کافی میں دودھ انڈیلنے لگا۔ سفید دار سیاہ مایا میں انڈیلی جا رہی تھی، دھواں سا نکل کے اوپر اٹھ رہا تھا۔ حیرت ہے تم مجھ سے خفا نہیں ہوئے؟ بالآخر وہ کہہ اٹھا تھا۔ ماہر کل شام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اسے اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ تم آزاد انسان ہو، اپنے فیصلے خود لے سکتے ہو، تم نے اسے بلایا، تمہاری مرضی۔ اس نے بے نیازی سے کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ بیربل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسی انداز میں کہہ رہا تھا، اسی طرح میں بھی ایک آزاد انسان ہوں بیربل، میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ماہانہ الاؤنس کا نصف حصہ چیریٹی میں جانا چاہیے۔ نگاہیں اٹھا کے اسے گورا۔ افیکٹو امیڈیٹلی، اور ٹھک سے چینی دان میز پہ رکھا۔ بیربل فرید کے ہاتھوں کے طوطے ایک ہی جست میں اڑ گئے۔ نہیں نہیں پلیز۔ اس کی رنگت پھک ہوئی۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میں نے اسے بھی بتا دیا تھا، سوری ماہر پلیز۔ اسے ناشتہ کافی سب بھول گیا تھا۔ تبھی موبائل بجنے لگا۔ اس نے بیزاری سے دیکھا۔ تم نے اپنا موبائل آف کر رکھا ہے اور مالک صبح سے مجھے کالز کیے جا رہا ہے، کنہیں ریپورٹس میں پھنس گیا ہوں میں اسے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اسے ضیاء سلطان کے بارے میں معلومات لینے کے لیے کہا تھا۔ اگر وہ واقعی سبرینا کا منگیتر تھا تو مالک کو معلوم ہونا چاہیے تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تلخی سے کہتے ہوئے گھونٹ بھرنے لگا۔ کیا ہے مالک؟ بیربل نے برا سا منہ بنا کے کال اٹھائی۔ اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدلے، کانٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کچھ تھا جو فضا میں ساکن ہو گیا تھا۔ بیربل نے دھیرے سے فون نیچے کیا۔ ہمیں اسلام آباد جانا ہوگا۔ اس کی رنگت سفید پڑی تھی۔ کیوں؟ تمہیں یاد ہے اسلام آباد پولیس کے پاس حلال کا کیس تھا پچھلے 2 سال سے، انہیں کچھ ملا ہے۔ کیا؟ اس کا سانس رک گیا۔ حلال کی لاش۔ ماہر فرید تیزی سے اٹھا، کافی کا کپ نیچے گرا، کانچ کے ٹکڑے اور گرم مایا دور تک بکھرتے گئے۔ ہر سانس کے ساتھ کھو جاتا ہے گزرا ہوا لمحہ۔ سبز گھاس پہ ہر طرف سفید پھولوں کے ستون بنے تھے، ان کے درمیان چھوٹا سا سٹیج تھا اور آس پاس کرسیوں کے پھول بچھے تھے۔ سٹیج ابھی خالی تھا، ہر طرف مہمان نظر آ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور سرما کی میٹھی دھوپ سارے میں پھیلی تھی۔ کامدار لباس میں مسکرا مسکرا کے چلتے ہوئے ماہر ہر ایک سے مل رہی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور شروع ہوتا ہے ایک نیا لمحہ۔ کوریڈور میں بیساکھی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ لنگڑا کے چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ بیربل بھی شل سا اس کے ساتھ تھا۔ ساتھ موجود چلتا ہوا آفیسر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا،
یہ ایک جلی ہوئی لاش تھی جو 2 برس پہلے ملی تھی، انہی تاریخوں میں جب حلال کھوئی تھی۔ ہم نے پہلے اس پہ نظر نہیں کی، لیکن ایک آفیسر اس دن آرکیوز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ جب اسے لاش کے ساتھ ملنے والی چیزیں دکھائی دی، ہم ان کی تصاویر مالک صاحب کو بھیجے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ بچی کی عمر 9 سال کے لگ بھگ تھی، آج وہ 11 سال کی ہوتی۔ وہ بڑبڑایا۔ ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور اسے باہر خارج کر کے ماضی کے لمحے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں سٹیج پہ بیٹھے تھے۔ اس نے سفید پشواز کے اوپر سفید کامدار دوپٹہ لے رکھا تھا، چوڑی دار بازوں کے آگے ہاتھوں پہ مہندی لگی تھی، اس کے کانوں اور گردن میں نازک ہیرے پروئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہیرے کی انگوٹھیوں سے سجے ہاتھ سے ایک کاغذ پہ دستخط کر رہی تھی۔ چہرے پہ اطمینان تھا۔ زیاد نے دستخط کیے اور ہر طرف مبارکبادیں گونجی، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے۔ اب وہ گزرا لمحہ ہمارے لیے فنا ہو چکا ہے۔ میں نہیں مانتا، بیربل دبا دبا سا چلایا۔ وہ تینوں اس وقت ایک آفس میں بیٹھے تھے۔ جلی ہوئی لاش کا مطلب ہے کسی نے حلال کے اغوا کو کور اپ کیا ہے۔ ہم قبر کی کھدائی کروائیں گے، ڈی این اے کروائیں گے، وہ حلال نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہے نا ماہر؟ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا جو سر جھکائے کونیاں گھٹنوں پہ رکھے بیٹھے تھا۔ اس کی نظریں زپ لاک بیگ پہ جمی تھی جس میں مختلف اشیاء تھیں۔ ہے نا ماہر؟ اٹس ہر، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ بیربل کا سانس رکنے لگا۔ اور یہ کرتے ہوئے ہم فنا کر دیتے ہیں اس انسان کو جو ہم ایک لمحہ پہلے تھے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ زیاد سلطان سیاہ لباس میں تھا اور وہ سفید میں۔ وہ دونوں کیمراز کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ سامنے کھڑی ماہی ان کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ ایک طرف ویل چیئر پہ بیٹھی نگینہ بیگم بھی مسکرا کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ زیر لب وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ہم سانس اندر کھینچ کے نئے لمحے میں سانس لے کر اس شخص کا استقبال کرتے ہیں جو ہم بننے جا رہے ہیں۔ ماہر نے بے جان ہاتھوں سے زپ لاک بیگ اٹھایا۔ اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں۔ 2 سال پہلے ایویڈنس ملنے کی تاریخیں بھی لکھی تھیں۔ ان پہ گرد بھی تھی جیسے وہ پرانے باکس سے نکالی گئی ہوں۔ ایک بریسلٹ، لباس کے جلے ہوئے ٹکڑے، ننھا سا پرس اور ایک سینٹڈ کینڈل۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کینڈل کا چار نکالا۔ اسٹرابری۔ اس نے ڈھکن کھولا۔ ایک اداس سی خوشبو سفید موم سے نکل کے سارے میں پھیلنے لگی۔ یہ حلال ہے؟ اس کی آواز شکست خوردہ تھی۔ اور یوں ہم تمام عمر اسی عمل کو دہراتے رہتے ہیں۔ زیاد اس کا ہاتھ ہمیں اسے لاؤنج سے کمرے تک لا رہا تھا۔ لاؤنج میں آج پھر بہت ہلکی روشنی تھی۔ گھر میں کوئی بتیاں بھی نہیں جلائی گئی تھیں۔ اس نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ اسے اس سب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرہ اندر پھولوں سے سجا تھا، سفید اور سرخ پھول، ہر طرف خوبصورتی تھی اور ایک نئے مستقبل کا آغاز۔ یہی مراقبہ ہے۔ آپ چاہیں تو ہم قبر کھدوا سکتے ہیں، لاش کے دانتوں سے ہم ضرورت نہیں ہے۔ یہ حلال ہے۔ اس نے کینڈل کا ڈھکن بند کیا۔ یہ اسی کی چیزیں ہیں۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو وہ برسوں کا بیمار لگتا تھا۔ ماہر، ہمیں ڈی این اے تو کروانا چاہیے۔ بیربل نے بے بسی سے اس کی کونی جھنجھوڑی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ روم 555 میں بھی ایسا بیمار نہیں لگا تھا جیسے آج لگ رہا تھا، ایسے جیسے شوق میں ہو۔ ضرورت نہیں ہے، میں اس کی قبر کے ساتھ یہ بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا۔ اٹھو، ہم استنبول واپس جا رہے ہیں۔ اس نے زپ لاک میں چیزیں واپس ڈالیں اور اسے اتنی سختی سے پکڑا کہ ہاتھ کی رگیں ابھر آئیں۔ میری تلاش ختم ہوئی۔ یہی تجدید ہے۔ وہ اس کے سامنے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ بالا نے مسکرا کے ہاتھ آگے کیا اور اس نے مخملی ڈبیا سے ایک انگوٹھی نکالی۔ چوک اور چمکتا ہوا نگینا چمکا۔ یہ وہی ڈائمنڈ رنگ ہے، میں نے اسے آپ کے لیے خرید لیا تھا کیونکہ یہ بہترین تھی۔ اس نے انگوٹھی مالا کی انگلی میں پہنائی۔ مالا نے مسکرا کے ہاتھ اونچا کر کے روشنی میں انگوٹھی کو دیکھا۔
اگلے ہی لمحے کشمالہ مبین کی مسکراہٹ مدھم ہوئی. اس نے چونک کے زیاد کو دیکھا، پھر انگوٹھی کو. زیاد مسکرا کے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، ایک نئی زندگی کے خواب، مستقبل کی باتیں، لیکن وہ صرف انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی. کمرے کی مدھم روشنیوں میں بھی وہ بتا سکتی تھی کہ یہ ہو بہو اس چکور ہیرے جیسا نگینہ زرکون تھا، ہیرا نہیں. یہ انگوٹھی نکلی تھی. یہی زندگی ہے. بیڈ روم میں لگے پھولوں کی پتیاں مرجھا گئی تھیں اور خوشبو باسی ہو گئی. دروازہ نیم بند تھا اور لاؤنج سے خوشگپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. ماہی کا قہقہہ سب سے اونچا تھا. عباد اور ماہی ان کا ناشتہ لائے تھے. موعد کی حسب توقع کال تھی اور وہ شادی کے لیے اتنی چھٹی لے چکا تھا کہ اب اسے وارڈ میں واپس پہنچنے کی جلدی تھی. سو فی الحال وہی دونوں اس کے میکے کی نمائندگی کر رہے تھے. نگینہ بیگم بھی باہر ہی بیٹھی خوشگوار محفل کا حصہ بنی ہوئی تھی. زیاد کی بھی ہنس کے کوئی قصہ سناتی آواز یہاں تک آ رہی تھی. صرف وہی تھی جو اندر تھی. سنگار میز کے سامنے بیٹھی وہ آئینے میں جھلکتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی. وہ کمرے میں کچھ لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی. اس نے جھیل کے رنگ کی سبز کامدار لمبی قمیض پہن رکھی تھی. کندھے پہ دوپٹہ تھا، کانوں میں سونے کے ننھے سے ٹاپس تھے اور چہرے پہ ایسی سوچ تھی جس نے لباس کی چمک کو گہنا دیا تھا. کیا اسے زیاد سے پوچھنا چاہیے؟ اس نے ہاتھ اٹھا کے اونچا کیا. تیز روشنیوں میں انگوٹھی کا نگینہ چمکا، ہیرے جیسا. لیکن وہ ہیرا نہیں تھا، وہ زرکون تھا. اس کی چمک ہوا لگتے ہی ماند پڑنے لگی تھی. شاید زیاد کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہو. شاید کسی دوسرے جولر نے اسے ڈائمنڈ کی قیمت لے کر زرکون بیچ دیا ہو. اس نے سر جھٹکا. اس کے جولر سے زیاد نے جتنے سوالات پوچھے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے بنا سرٹیفکیٹ کے ڈائمنڈ خرید لیا ہو، وہ بھی اتنا مہنگا. کہاں رہ گئی ہو؟ ماہی مسکراتی ہوئی چوکھٹ پہ آئی تو وہ چونکی، پھر جلدی سے مسکراہٹ چہرے پہ طاری کی اور برش اٹھا لیا. بس آ رہی ہوں. آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ برش جلدی جلدی پھیرنے لگی، حالانکہ بال پہلے ہی بلو ڈرائی سے سیٹ تھے. ارے واہ، یہ زیاد نے دی ہے انگوٹھی. نگینے کا سائز دور سے ہی ماہی کی آنکھوں میں چمکا. وہ چہر کے قریب آئی. مالا نے بجلی کی تیزی سے ہاتھ نیچے کیا، لیکن ماہی لپک کے آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا. پھر مسکراہٹ غائب ہوئی. چونک کے مالا کو دیکھا. یہ تو زرکون ہے. وہ الجھ گئی. ڈائمنڈ رنگ نہیں دی؟ تم لوگوں نے تو کوئی 1 کیرٹ پسند کیا تھا، نہیں؟ مالا نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا. ہاں، لیکن میں اتنی مہنگی انگوٹھی کے حق میں نہیں تھی. میں نے خود زیاد سے کہا کہ زرکون لے لیں، ڈائمنڈ پہ اتنے پیسے کون خرچ کرے. مگر ویڈنگ رنگ روز روز نہیں ملتی، اور نگینا آنٹی نے خالہ کو بھی سونے کا سیٹ دیا ہے اور مجھے ٹاپس. وہاں پیسے خرچ نہ کرتے، انگوٹھی تو ڈائمنڈ کی لے لیتے. ماہی خود سے بول رہی تھی جیسے اسے کچھ اچھا نہ لگا ہو. پھر ایک دم سے اسے دیکھا جیسے چونکی ہو. زیاد نے تمہیں بتا کے ہی زرکون رنگ دی ہے نا؟ کہیں ڈائمنڈ کہہ کے زرکون تو نہیں تھما دیا؟ برش کرتا اس کا ہاتھ سست ہوا. زیاد سلطان مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا. ایک آواز کانوں میں گونجی. آف کورس، ہم نے خود پسند کی تھی. اس نے جی کڑا کر کے کہا. اسے اپنے شوہر کا دفاع کرنا تھا ہر قیمت پر. اچھا، میرا گفٹ کھول کے دیکھا؟ ماہی نے بغور اسے دیکھتے ہوئے بات بدل دی. اتنے گفٹس دیے ہیں تم نے، کون سا کھولوں؟ آخری والا سب سے بیسٹ تھا، وائٹ اور بلیک باکس میں. آرام سے کھول لینا. آ جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس کے جانے کے بعد مالا نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور اٹھ کھڑی ہوئی. اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شادی کے بعد اسے بہت سی مسکراہٹیں چہرے پہ زبردستی سجانی پڑیں گی. گھڑیال 12 بجانے کے قریب تھا اور کوئی سحر تھا جو ٹوٹنے والا تھا. اسے اپنے کانچ کے جوتے سنبھالنے تھے. شاید زیاد کے پاس پیسے نہ ہوں. میں اسے پوچھ گچھ کروں گی تو اس کو برا لگے گا، اس کا دل دکھے. انکل کہاں ہیں؟ جب وہ لوگ ماہی اور عباد کو چھوڑنے دروازے تک آئے تو ماہی نے پھر سے پوچھا. وہ یہ سوال کئی دفعہ پوچھ چکی تھی. ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ لیٹے ہوئے ہیں. وہ فنکشن میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر چلے گئے. اس نے اب کے غور سے ان دونوں کو دیکھا. زیاد اور مالا ڈرائیو میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے. دھوپ ان کے اوپر سیدھی پڑ رہی تھی. مالا مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، کچھ غیر آرام دہ سا. وہ البتہ مطمئن اور اچھے موڈ میں نظر آ رہا تھا. ان کی نیچر ہی ایسی ہے، زیادہ گلتے ملتے نہیں ہیں. زیاد سلطان نے اسی مسکراہٹ سے جواب دیا. اس کے سکون میں ذرا فرق نہیں آیا.
بنگالی ملازمہ خاموشی سے ان کی کار میں سویٹس اور چاکلیٹس رکھوا رہی تھی۔ ماہی بظاہر مسکراتے ہوئے کار میں بیٹھی۔ عباد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار ریورس کرنے لگا۔ مالا اور زیاد ان کے جانے تک وہیں کھڑے رہے۔ جیسے ہی کار سڑک پہ نکلی ماہی کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ایک پرسوچ جنم لینے لگی۔ ایک چاکلیٹ پکڑانا، لمبی ڈرائیو ہے گھر تک۔ عباد نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرا ہاتھ پیچھے رکھے سویٹس کے تھال کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ماہی نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ ایک چاکلیٹ ہی مانگی ہے یار، رہنے دو، میری کیلریز ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ڈبہ بیک سیٹ پہ مزید پرے دھکیل دیا۔ اب وہ عباد کی پہنچ سے باہر تھا۔ عجیب جیلس ہو رہے تو تم۔ عباد بڑبڑا کے رہ گیا جیسے حیرت ہوئی ہو۔ ماہی نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل تھے۔ وہ دونوں واپس لاؤنج میں آئے تو بنگالی ملازمہ نے بتیاں ایک دفعہ پھر سے ہلکی کر دی۔ مالا نے سب کے آنے پہ بتیاں تیز کی تھی، پردے کھولے تھے، لیکن پل بھر میں ملازمہ نے سب واپس پہلے جیسا کر دیا تھا، اندھیرا اور خاموش۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ بیٹھنے سے پہلے سوئچ پہ ہاتھ مارا اور بتیاں روشن کر دیں۔ نگینہ بیگم اپنے تخت پہ نیم دراز تھی، کمبل اوڑھے، گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے، تیز روشنی پہ چونک کے اسے دیکھا۔ وہ بس مسکرا کے اپنی کرسی تک آئے۔ زیاد اور وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ بتی ایک دم ہلکی ہو گئی۔ مالا نے بے یقینی سے گردن موڑی۔ بنگالی ملازمہ سوئچ کے ساتھ کھڑی جتاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے ان دونوں کو دیکھا، لیکن وہ اس طرف دانستہ طور پہ متوجہ نہیں تھے۔ شاید انہیں بھی اندھیروں میں رہنے کی عادت تھی اور وہ روشنیوں سے آئی لڑکی تھی۔ اس نے پہلو بدلا، کہا کچھ نہیں، بس اب تو میں منتظر ہوں کہ ہم کب واپس دبئی جائیں اور ایک گھر میں ایک ساتھ رہیں۔ نگینہ بیگم محبت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مالا بھی مسکرا دی۔ کلفٹ دور ہونے لگی۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ زیاد ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا بہت سنجیدگی سے بولا۔ جہاں نگینہ بیگم چونکی وہاں مالا نے بھی تعجب سے اسے دیکھا۔ لیکن نگینہ آنٹی کا خیال کون رکھے گا؟ اندرانی ہے نا، وہ رکھ لے گی۔ نگینہ بیگم سانس روک کے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ زیاد، تم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے۔ ہاں، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ بس اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، دو ٹوک، قطعی انداز۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ لیکن زیاد، ایک شہر میں رہتے ہوئے ہم الگ رہیں اچھا لگتا ہے کیا؟ اس نے نرمی سے کہنا چاہا۔ کس نے کہا ہم ایک شہر میں رہیں گے؟ اس نے پہلے بیوی اور پھر ماں کو دیکھا۔ انداز بالکل پرسکون تھا۔ کیا مطلب؟ میں اور کشمالہ مکہ شفٹ ہو رہے ہیں، آپ ذہنی طور پہ خود کو تیار کر لیں۔ نگینہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ مکہ؟ وہ حیران رہ گئی۔ مکہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم… اور اس لمحے اسے احساس ہوا کہ زیاد سلطان نے ہمیشہ ایک نئے شہر جا کے نئی زندگی شروع کرنے کی بات کہی تھی۔ اس نے کبھی اس شہر کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی رہی کہ وہ دبئی میں جاب ڈھونڈ رہی ہے، دبئی میں یہ اور یہ کرے گی۔ وہ آگے سے ہوں ہاں کرتا رہتا تھا۔ لیکن زیاد، میں مکہ میں کیا کروں گی؟ مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے اور آنٹی کو چھوڑ کے ہم… اسے شدید صدمہ لگا تھا، بات مکمل ہی نہیں ہو پائی۔ زیاد، ایسے کیسے بیٹا؟ نگینہ بیگم ہنوز بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ مجھے آفس نے مکہ ٹرانسفر کر دیا ہے، میں وہیں سے کام کروں گا اور تم وہاں کوئی جاب ڈھونڈ لینا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فون بجنے لگا۔ خالہ کی کال آ رہی تھی۔ وہ ماہی اور عباد کا پوچھنا چاہتی ہوں گی۔ وہ ایکسکیوز می کہہ کے اٹھ گئے، کچھ مزمحل، کچھ غائب دماغ سے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زیاد نے اسے جاتے دیکھا۔ جب وہ باہر نکل گئی تو وہ ماں کی طرف مڑا۔ وہ ابھی تک بے یقینی سے جیسے دل تھام کے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے؟ پھر کیا کروں؟ اس کو آپ کے ساتھ ایک گھر میں رکھوں تاکہ ابو اس کو 2 دن میں آپ کی اصلیت بتا دیں؟ وہ قریب ہو کے دبا دبا سا ہرایا۔ میں سنبھال لیتی۔ ہرگز نہیں، میں اپنی شادی قائم رکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے قریب نہیں رہنا چاہتا۔ تمہاری شادی میں نے کروائی ہے، میں نے… انہوں نے کپ کپاتی بوڑھی انگلی اپنے سینے پہ رکھی، آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں اسے آپ کے قریب نہیں رکھوں گا۔ مکہ؟ مکہ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی، انگلی نیچے گر گئی۔ میری اپنی وجوہات ہیں۔ وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔
اس نے خالہ سے بدی بات کی. سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. نکلی انگوٹھی انگلی کاٹ رہی تھی. پھر وہ کمرے سے نکلی. زیاد لاؤنج میں نہیں تھا. نگینہ بیگم گم سم سے اپنی جگہ بیٹھی تھی. وہ اس وقت ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. ابھی واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ موسیقی کی دھن سماعتوں میں گونجنے لگی. وہ جہاں تھی وہیں سن رہ گئی. پھر بے اختیار آواز کی سمت دیکھا. وہ راہداری کے سرے پہ نصب ایک دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی. اسے اتنا معلوم تھا کہ یہ دروازہ بیسمنٹ کی طرف کھلتا تھا. وہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگی. موسیقی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی. اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر فرید لار کی تختی لگی تھی. آج اس تختی نے خاموشی سے ان دونوں کو ایک کے بعد دیگرے اندر آتے دیکھا. بیربل بالکل نڈھال تھا اور ماہر خاموش، جیسے شل ہو، کسی اور دنیا میں گم ہو. وہ بے ساکھی سے چل رہا تھا. ویل چیئر نہ جانے کہاں رہ گئی تھی. بیربل اندر آیا اور جوتوں سمیت آگے بڑھتا گیا. لیونگ روم خالی تھا. فیضی خانم کو اس نے واپس آنے کی اطلاع نہیں کی تھی. شاید ماہر نے بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ گھر پہ نہیں تھی. ماہر نے سارا راستہ اس سے بات بھی نہیں کی تھی. ویٹنگ لاؤنج، ایئرپورٹ، فلائٹ، ایگزٹ، وہ خاموش رہا تھا جیسے ابھی تک شوق میں ہو. سیاہ سفید لیونگ روم خاموش پڑا تھا. بیربل آگے بڑھا اور آہستہ سے ایل شیپ سیاہ صوفے پہ گر سا گیا. ایک بازو نیچے جھول گیا. انگلیاں قالین کو چھونے لگی اور نظریں چھت کے فانوس پہ تھی. ماہر نے دھیرے سے دروازہ بند کیا. زیر لب اعوذ باللہ پڑا. لاک کرنے کی آواز آئی. پھر اس نے جھک کے جوتے اتارے. پھر بیساکھی کی ٹک ٹک سنائی دی. وہ لنگڑا کے قدم قدم چلتا سامنے آیا. بیساکھی ہاتھ سے پھسل گئی. اس نے جھک کے میز پہ اسٹرابری والی کینڈل کا جار رکھا. وہ سارا راستہ اسے تھامے رہا. 2 سال سے تم کہہ رہے تھے کہ وہ زندہ ہے اور آج دیکھو. بیربل چھت کو دیکھ رہا تھا. اس کی آواز گلی تھی. آنکھیں نم تھی. غصہ، گلہ، کیا نہیں تھا اس کی آواز میں. اس کی امید ٹوٹی تھی. وہ جھوٹی امید جو ماہر نے اسے تھمائی تھی. ہاں، اس نے اعتراف کیا. بیربل کو اس کی امید نہیں تھی لیکن وہ شوق میں لگتا تھا. ہاں، 2 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور آج دیکھو. وہ جھکا اور بیساکھی اٹھائی. پھر لنگڑاتا ہوا آتش دان کی طرف بڑھنے لگا. میں نے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے. سب کہتے تھے باز آ جاؤ، لیکن میں تمہیں اور مالک کو لیے ایک ملک سے دوسرے ملک پھرتا رہا. میں نے 2 سال تک تم لوگوں کو امید دلائی کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے. آتش دان تک وہ رکا اور لائٹر اٹھایا. بیساکھی پھر سے لڑک گئی. ماہر نے تکلیف سے اسے دیکھا. پھر بیربل کو. وہ دور تھا، قریب ہوتا تب بھی آج وہ بیساکھی اٹھانے نہ کھڑا ہوتا. کوئی میرا یقین نہیں کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ میں تم سب کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. وہ خود سے بول رہا تھا. لائٹر لیے اس نے چلنے کی کوشش کی. میز تک کافی فاصلہ تھا. ٹانگ پہ زور دے کر ایک قدم اٹھایا، دوسرا اور تیسرے سے پہلے وہ ایک دم لڑک کے گرا. تمہارا جنون جھوٹی امید کے سوا کچھ نہیں تھا. بیربل نے بس ایک نظر اسے دیکھا. وہ پہلو کے بل قالین پہ گرا تھا. شاید کراہا بھی تھا لیکن بیربل نہیں اٹھا. اس نے اسے گرے رہنے دیا. میں نے تم سب کا بہت وقت لیا اور اپنا بھی، کیونکہ وہ ہتھیلیوں کے بل سیدھا ہوا. پھر سے کراہا. صوفے کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور خود کو گویا گھسیٹتے ہوئے میز تک لایا. کیونکہ میرا دل نہیں مانتا تھا. اور دیکھو. وہ نڈال سا وہیں میز کے ساتھ بیٹھ گیا. ٹانگ میں درد کی شدید لہریں اٹھنے لگی تھی. اور دیکھو آج تم غلط نکلے. بیربل نے بے بسی بھرے غصے سے اس کا فقرہ مکمل کیا. ماہر فرید نے لائٹر کے لیور پہ انگوٹھا زور سے رگڑا. شعلہ جل اٹھا. میں یہ نہیں کہنے جا رہا تھا. اس نے شعلہ موم بتی کے قریب کیا. وہ اس کے جلے ہوئے داغوں سے ذرا دور تھا. میں کہنے جا رہا تھا کہ دیکھو آج میں درست ثابت ہوا. اس نے شعلہ دھاگے سے ٹکرایا. اس نے فوراً سے آگ پکڑ لی. بیربل فرید تیزی سے سیدھا ہوا. ایک الارم سا اس کے کانوں میں بجنے لگا. کیسے؟ حلال کی تمام چیزوں پہ گرد تھی. زپ لاک کھلے ہوئے تھے. گرد کا ہونا فطری بات ہے لیکن اس نے اسٹرابری کینڈل کی طرف اشارہ کیا. اس کی موم سفید اور صاف تھی،
خوشبو بھی برقرار ہے، جبکہ اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ 2 سال تک کینڈل ڈھکن کے بغیر رہی تو اس کی خوشبو ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ قالین پہ بیٹھا جلتے ہوئے شعلے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اسٹرابری کی مہک والی کینڈل پگھل رہی تھی اور بیبل فرید سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی ہماری بہن زندہ ہے؟ اور ماہر نے سر جھکا کے موم بتی کے چار کے اندر جھانکا۔ اس کے چہرے پہ بالآخر ایک مسکراہٹ ابھری، ایک مکمل مسکراہٹ۔ اور اس نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے۔ اس نے ٹویزر اٹھایا اور پگھلی موم میں ڈال دیا۔ بیربل بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹویزر موم کے اندر ڈوب گیا اور جب ماہر کی انگلیوں نے اسے باہر نکالا تو اس کے دانتوں میں کچھ تھا۔ اسمارٹ کڈ، از ناٹ شی؟ وہ موم میں لتھڑی شے کو دیکھ کے فخر سے مسکرایا۔